کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس قلم ندا حسین، کس نمبر 13۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ تمہیں میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشا شاہ میر کے کمرے کے باہر رکتی، اندر جانے نہ جانے کے بارے میں سوچتی۔ شاہ میر کی آواز پر چونکی، جو راکنگ چیئر پر بیٹھا ماں کی تصویر کو خود سے لگائے اپنے بچپن میں کھویا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے تمہاری ہیل کی ٹک ٹک سے؟ پری نے اپنے ذہن میں گھومتا سوال شاہ میر سے پوچھنا چاہا، پر شاہ میر نے اس کی بات کاٹتے اپنا اندازہ بتایا۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہنتا جو شور پیدا کرے۔ پری ناسمجھی سے اپنے سینڈل کو دیکھنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ شاہ حویلی میں سب ملازم اپنے سردار کی خاموشی میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو پھر تم میرے لیے یہ کیوں لائے جب تمہیں پسند نہیں؟ پری کی تمام چیزیں شاہ میر اپنی پسند سے لایا تھا، جن میں زیادہ تر ایسی چیزیں تھیں جو آواز پیدا کریں، جیسے چوڑیاں، پازے، فوٹ شوز، جن کو پری بہت کم استعمال کرتی تھی۔ شاہ میر اپنے اس سونے گھر میں ہلچل کا خواہش مند تھا۔ مالکن اور نوکر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ پردوں کو سائڈ پہ کرتے شاہ میر نے سورج کی چمکتی ہوئی کرنوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ کچھ کہنا تھا کیا؟ پری کے روبرو کھڑے ہوتے شاہ میر نے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا، شاید وہ دکھ جو آج شاہ میر کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ نہیں، میں بس وہ یہ کتاب لینے یہ ڈیلنگ اینڈ مٹیریل پہ بنی انفارمیٹک بک ہے، تم نہیں پڑھ پاؤ گی۔ شاہ میر کو سیکنڈ لگا پری کے جھوٹ کو پکڑنے میں۔ تم سے زیادہ پتا ہے مجھے کون سی بک پڑھنے والی ہے کون سی نہیں۔ پری جو ٹیبل سے کتاب اٹھا رہی تھی زور سے پٹختی سیدھی ہو گئی۔ تھینکس پری، میرے درد میں میرا ساتھ دینے کے لیے۔ پری کو مڑتا دیکھ کر شاہ میر بولا، تمہیں اتنی غلط فہمی کیوں ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ دینے آئی ہوں؟ پری شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو اس کی بات میں اسے دیکھتا سوچ میں پڑ گیا۔ میں یہاں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ دوسروں کو تکلیف دینے والا، ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے والا، خود تکلیف میں کیسا دکھتا ہے۔ پری بنا خوفی سے کہتی سرد لہجے میں بولی، تو بتاؤ کیسا دکھ رہا ہوں میں، ٹوٹا ہوا یا کمزور؟ شاہ میر پری کی نادانی پہ مسکرانے لگا۔ جس درد کو وہ بچپن سے سہتا آ رہا ہے، کیا وہ اس سب کے سامنے اپنا یہ حاوی ہونے دے سکتا ہے؟ میں اپنا درد صرف اس انسان کے سامنے ہلکا کرتا ہوں جو میرے اس درد کا بار اٹھا سکے۔ تم ابھی اس لائق نہیں۔ پری کے سر سے ڈھڑکتے چادر کا کونا صحیح کرتے شاہ میر بولا، تمہیں افسوس ہے ان کے چلے جانے کا؟ پری شاہ میر کی مما کی تصویر کو دیکھتی بولی، جو ایک خوبصورت سے کالج میں سیٹ ہوئی فرنٹ سائڈ پر لگی ہوئی تھی۔ شاہ میر اپنی اور مما کی تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، جس میں وہ صرف 1 سال کا بچہ تھا۔ پر مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ اس دنیا میں نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہارے کرتوت دیکھ کر شرم سے مر جاتی۔ پری اپنے دل میں شاہ میر کے لیے سر ابھارنے والے درد کو دباتی زہر اگلنے لگی، جس کے لیے وہ شاہ میر کے کمرے تک آئی تھی۔ تم اگر آج خود ماں کے درجے پہ فائز نہ ہوتی تو میں تمہیں اس جگہ زندہ گاڑ دیتا۔ شاہ میر اپنے چہرے پہ سکون کا تاثر دیے پری کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا بولا۔ اس کے ہاتھوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ پری بامشکل 2 منٹ اس کے سامنے کھڑی ہو پائی۔ تیسرے منٹ شاہ میر کے بازوؤں پہ وزن دیتی جھٹکے سے بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ اگر بیڈ نہ ہوتا تو بقول شاہ میر کے واقعی وہ اس ٹائم زمین میں دھس چکی ہوتی۔ وہ بات نہ کیا کرو جو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مشکل میں ڈال دے۔ پری کو سفید پڑتا دیکھ کر شاہ میر اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھے سے ہٹاتا باہر نکل گیا۔ میں تم دونوں کو لینے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ بہن نے ماحول کو سازگار دیکھ کر دونوں سے کہا، نہیں بھابھی، ابھی رہنے دیں، ابھی ایان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تو بول رہی ہوں کہ گھر چلو، بھلا ایان کی یہاں کون دیکھ بھال کرے گا؟ اور گھر جا کے ایان کی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی، ہے نا ایان؟ بہن نے مسکرا کر کہتے آخر میں ایان کی بھی ٹائٹ چاہی، جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارے بھابھی، آپ نے ایک دم سے کیسے پہچان لیا کہ یہ ایان ہے یا امان؟ امان نے اپنے بھائی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے کندھے تھپائے۔
اسے اپنی بات میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے عائشہ نے بتایا تھا کہ جو بہت سنجیدہ ہو سمجھ جائیے گا وہ ایان ہے۔ مہر کی بات پر ایان نے حیرت سے مہر کو دیکھا جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تیری معصومہ تو بڑی تیز نکلی یار، امان اس کے کان میں گھستے بولا۔ انسان بن بھابھی سن لے گی۔ ایان کے منہ سے بھابھی سن کر امان خوش دلی سے مسکراتے اس کے گلے لگ گیا۔ ارے بھابھی آپ کہاں گم ہیں؟ ہم ابھی اپنا سامان لے کر، آپ یہاں ہی ویٹ کریں۔ امان مہر کو دیکھ کہتا خوشی سے ایان کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بھاگا، یہ جانے بغیر کہ مہر سانس روکے کھڑی آنے والے کو دیکھ رہی تھی جو غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہر گاڑی میں چل کے بیٹھو۔ دانیال دور سے ہی مہر کو اکیلے کھڑا دیکھ چکا تھا، اس لیے آتے ساتھ ہی اس سے کہتا پاس کھڑے لڑکوں کو غصے سے گھورنے لگا۔ دانیال وہ میں نے کہا نا آپ کو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، جا کے گاڑی میں بیٹھے۔ دانیال غصے سے مہر کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا پر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں یہاں سے جا نہیں سکتی، کہیں کسی نے ویٹ کرنے کا بولا ہے۔ دانیال کو غصے میں دیکھ کر مہر سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے دانیال کا غصہ؟ اس نے تو صرف اسے پیار لوٹاتے ہی دیکھا تھا۔ تو آپ کی نظروں میں اب میری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی جو آپ میری بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دے رہی ہے؟ کس نے بولا ہے آپ کو؟ بہن کی بات دانیال کو آگ ہی لگا گئی۔ ہم نے بولا ہے بھائیو۔ امان جو قریب آتے دانیال شاہ کی بات سن چکا تھا، اس کی پڈی پر چڑھتا زور سے چیخا۔ آپ سے تو ہم مانے نہیں، بھابھی نے 1 منٹ میں منا لیا ہمیں۔ امان کی بات پر دانیال شاہ نے ایان کی طرف دیکھا جو منہ موڑے کھڑا اس پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے ابھی بھی ناراض ہے۔ چلے نا آپ سب کھڑے کیوں ہیں؟ مجھے گھر جا کے بھابھی کے ہاتھ کا زبردست سا ناشتہ کرنا ہے۔ سدا کے کھانے کا شوقین بھوک کی دہائی دیتا دانیال کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچنے لگا۔ مانی تمہیں 10 دفعہ کہا ہے گاڑی یہاں مت کھڑی کیا کرو، یہ سر لوگوں کا پارکنگ ڈپارٹمنٹ ہے پر اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی موڑتے فرغام کے ذہن کے پردوں پر ایک بھولی بسری یاد تازہ ہوئی۔ یہاں پہ کہیں لکھا ہے کہ اونلی فار سرز وہ، اور ویسے بھی میں سب کا لائک فائک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا یار۔ فرغام اپنے جواب کو سوچتا مسکرا اٹھا۔ تو آگے کہاں جا رہا ہے؟ اپنی جگہ پہ گاڑی لگانا۔ گاڑی علی جو فرغام کے پیچھے اپنی بائک پہ تھا اس سے آگے بڑھتا دیکھ کر اس کا شیشہ بجاتا بولا، پر فرغام انسنی کیے آگے گاڑی پارک کرنے لگا۔ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا یونیورسٹی آ کر۔ فرغام چاروں اور دیکھنے لگا جہاں اس دشمن جاں کی بہت سی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ تو بہت دنوں بعد آیا ہے نا آج، اس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ علی اس کی دل کیفیت سمجھتا اسے نظر انداز کرتا بیگ میں سے کچھ نکالنے لگا۔ ہیلو فرغام، کیسے ہو؟ کہاں تھے تم 1 ہفتے سے؟ مجھے تو لگ رہا تھا پری کے ساتھ ساتھ تم سب بھی غائب ہو گئے ہو۔ مشال جو فرغام کو اندر آتا دیکھ چکی تھی، حورین کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر اپنی مما کی زبانی حورین کے الحمر ولا سے شفٹ والی بات کو سچ مانتے خوشی سے چہکی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے۔ فرغام اسے ٹالتا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے کلاس فیلوز اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں ایک دم سے چلا گیا؟ مشال دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے تو ابھی حورین کا اس سے پوچھنا تھا، اس کی نقلی کمی محسوس ہونا فرغام پر ظاہر کرنی تھی اور پھر فرغام کی آنکھوں میں اس دکھ کو دیکھنا تھا جو وہ اتنے سالوں سے سہتی آ رہی تھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے مشال اسے کوئی کام ہو، ویسے بھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر ملتے ہیں، بائے۔ علی مشال کو کچھ سخت سنانے کے ارادے کو توڑتا فرغام کے پیچھے بھاگا۔ تم جتنا بھی چھپا لو پر مجھے پتا ہے تم کیوں نہیں آئے، تمہاری وہ حور پری تمہیں چھوڑ کر جو چلی گئی ہے۔ اب دیکھتا میں اس کی جگہ لے کر تمہیں کیسے دکھاتی ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے مجھ سے کہ میں جو مرضی کر لوں تمہاری زندگی میں حورین کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ مشال جو کب سے فرغام سے کلوز ہونے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، حورین اور فرغام کے درمیان دوری کا فائدہ اٹھانے کا سوچتی مسکرانے لگی۔ کیا بات ہے فرغام، تو اس طرح کیوں چلا آیا؟ علی کو فرغام کا اس طرح بھاگ آنا غصہ دلا گیا۔ بس ویسے ہی یار،
ویسے ہی یار میرے بھائی، تو جتنا بھی چھپا لے مجھ سے، میں جانتا ہوں تو حرین کی یادوں سے بھاگ رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے، اس کی یادیں تجھ سے جڑی ہیں۔ فرحان کی بات پہ علی صرف سوچ کر رہ گیا، اسے کچھ بول نہ سکا۔ جو اپنے ارد گرد چلتے اسٹوڈنٹ پہ نظریں ٹکائے کسی کے انتظار میں تھا۔ اف توبہ، اس بس کے سفر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اتنی بدتمیز پیسنجرز تھی وہ، ذرا جو آگے دے جگہ دے مجھے بیٹھنے کی۔ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ اس سے پہلے کہ علی فرحان کو کچھ کہتا، اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر چلتی ایک لڑکی پہ حرین کا گمان ہوا جو خود سے لڑ رہی تھی۔ اللہ جی پلیز مانی سے میرا سامنا مت ہونے دینا، میں یہاں آ تو گئی ہوں، اگر مانی نے میرے سے بھو حرین جو خود سے بولنے میں مگن تھی، بھو کی آواز پر چیختی ڈرتی چیخ پڑی، علی تمہیں کیسے؟ حرین جو علی کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کچھ دور کھڑے خود کو تکتے فرحان کو دیکھتی واپس اپنے خول میں بند ہو گئی۔ تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ امو جان کیسی ہیں؟ علی حرین سے ملتا اس کا حال چال پوچھنے لگا، جو اس وقت بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ یار تم نے بتایا ہی نہیں کہ گھر شفٹ کر لیا، تم نے کم از کم اپنے اس بھائی ہی کو بتا دیتی۔ علی اس طرح ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے وہ ساری بات سے لا علم ہو۔ بس وہ کچھ جلدی میں ہوا، مجھے خیال ہی نہیں رہا، حرین گومگو کی کیفیت میں بولی۔ ابھی چلتی ہوں، میں پھر بات کروں گی۔ فرحان کو اپنے اور قدم بڑھاتا دیکھ کر حرین بات سمیٹتی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، کہیں فرحان اسے بات کرنے کے لیے روک ہی نہ لے۔ بھائی بہن کی محبت ختم ہو گئی ہو تو کلاس لینے چلے، جس کے لیے تو مجھے لایا ہے۔ فرحان نے حرین کا فوراً سے بھاگ جانا محسوس کیا اور کلس کر علی سے بولا، جو دانت نکالے اسے دیکھ رہا تھا، ہاں ضرور۔ اس سے پہلے کہ فرحان غصے میں واپس گھر کی راہ لیتا، علی نے اسے کندھے سے پکڑتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور کھینچا، جو حرین کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کسر ہو رہی تھی؟ اپنے بھائی بہنوں کو ایک دم سے خاموش دیکھ کر وہ اپنا بیگ رکھتی ان کے سامنے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی، کچھ نہیں بجو، یہ تو بس ایسے ہی فضول کی کہانی سنا رہا تھا۔ بہن نے اپنے بھائی کو کچھ کہنے سے روکتے جواب دیا، چلو آج میں بھی تو سنوں یہ روز روز کی فضول کی کہانیاں۔ وہ اپنے بھائی کو گود میں بٹھاتی مسکرانے لگی، نہیں بجو، میں چھوٹو سے سنوں گی، تم دونوں اپنا کام کرو۔ دونوں بہنوں کو کچن میں بھیجتی آخر میں بھائی کی طرف موڑی، جو خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ بجو آپ کو نہیں پتا آج کون سی ڈیٹ ہے؟ بھائی نے بڑے پیار سے بہن کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اسے لاڈ سے کہا۔ آج تو 8 آج تو ہمارے چھوٹو کا برتھ ڈے ہے۔ بہن زور آواز سے بھائی کو وش کرنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا آشی آپا، بجو کو کبھی نہیں بھولتا میرا برتھ ڈے۔ آپ کیا لائی ہیں میرے لیے؟ بھائی بہن کے گلے لگتا خوشی سے اپنا گفٹ مانگنے لگا۔ ہم آپ کو کیا چاہیے؟ بہن اپنے پیارے سے بھائی کا چہرہ دیکھتے سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اس کی فرمائش کیسے پوری کرے گی۔ پرس تو اس کا شروع کی تاریخ میں ہی خالی ہو جاتا تھا، بڑا سا کیک اور ڈھیر ساری کینڈلز۔ بھائی نے جوش سے کہا، جیسے اس کی بہن اپنی چھڑی گھما کر ابھی اس کی خواہش پوری کر دے گی۔ تمہاری یہ بہن اس دن بھی خالی تھی اور آج بھی خالی ہے چھوٹو۔ پریشے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر پہ ہاتھ پھیرتی اپنے عبداللہ کی پچھلی سالگرہ والا دن یاد کر رہی تھی، جس پہ وہ اس کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہ کر پائی تھی، جس پہ وہ کافی دنوں تک اس سے ناراض رہا۔ کیلنڈر پہ سجی آج کی تاریخ اسے اس دن کی یاد دلا گئی تھی۔ بہت خاطرداری ہو رہی ہے اپنے دیوروں کی، جب سے وہ آئے ہیں آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ دانیال آئینے کے سامنے تیار ہوتا مہر کو دیکھ کر بولا، جو جلدی سے کمرہ سمیٹ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تو انہیں خوش رکھنا چاہ رہی تھی، جس طرح آپ میرے گھر والوں کو خوش رکھتے ہیں۔ ڈریسنگ روم سے دانیال کے کپڑے لاتی مہر اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے بولی، یعنی کہ یہاں پر بھی تم بدلا اتار رہی ہو، دل سے نہیں کر رہی یہ سب کچھ؟ دانیال ایک ہاتھ سے مہر کے ہاتھ سے ہینگر لے کر سائڈ پہ رکھتا، دوسرا ہاتھ مہر کی کمر کے گرد ڈالتا اسے خود سے قریب کرتے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو بات پکڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مہر جلدی سے بات کلیئر کرنے لگی کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ہاں مسز، آئی ایم جسٹ کڈنگ۔ دانیال مہر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھ کر قہقہہ لگاتا
کپڑے چینج کرنے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سوچ میں آتا سوال مہر کی زبان پہ آ کر ٹھہر گیا۔ خیریت ہے، اجازت لینی پڑ رہی ہے تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ کہاں تو اکیلے چڑھ پڑتی ہو ہاسٹل اپنے دیوروں کو منانے۔ نکسک سے تیار دانیال مہر کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس بات کو لے کر آپ اب تک مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ دانیال کی بات پر مہر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں اس ٹائم صرف مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مسز، آپ نے تو ہمیں اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ ہم ناراض رہ سکیں۔ آپ تو غلطی کر کے خود خاموش ہو جاتی ہیں، الٹا مجھے خود ہی آپ سے بات کرنی پڑتی ہے۔ مہر دانیال شاہ کی ناراضگی کی وجہ سے اسے بات نہیں کر رہی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد دانیال نے آج خود ہی اسے مخاطب کیا۔ جب شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو منہ نہیں لگنا چاہیے، نہیں تو شوہروں کو اور غصہ چڑھ جاتا ہے۔ دانیال کی شرٹ کے بٹنز کو لگاتی مہر اسے اپنی خاموشی کی وجہ بتانے لگی۔ اف میری معصوم حسینہ، تمہیں ایسی باتیں کون بتاتا ہے؟ نام بتاؤ ذرا۔ اچھے بھلے رومانس کے موقع کو خاموشی کی نظر کروا دیا۔ دانیال مہر کے گالوں پر بوسہ دیتا کچکچاتے ہوئے بولا، ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایسی باتیں تو محلے میں عورتیں کرتی رہتی تھیں، تو بس میرے ذہن میں آ گئی۔ دانیال کو برے کرتے مہر دروازے کو دیکھنے لگی جو کھلا ہوا تھا، پر دانیال کو اس بات کا کہاں ہوش۔ اگلی بار جب میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے ضرور منانا۔ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ میری مسز کو اپنے ہوبی کو منانا آتا بھی ہے یا یہ بھی سکھانا پڑے گا۔ دانیال نے مہر کے گرد اپنی محبت کا گھیرا تنگ کیا۔ میں آپ کو ناراض ہونے کا موقع ہی کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مناؤ۔ استغفار۔ مہر کو بولنے کا موقع دیے بغیر دانیال شوق سے جسارت کرتا آواز پہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا۔ بھائیو، یہ کام دن دہاڑے تھوڑی اچھے لگتے ہیں، تھوڑی پرائیویسی میں کیا کرے۔ دروازے میں امان کھڑا دونوں میاں بیوی کو آنکھیں سکیڑے دیکھ رہا تھا۔ نہیں امان، میں تو بس یہ بالی ٹھیک کر رہا تھا۔ دانیال کو بر وقت یہی بہانہ سوچا، اس لیے اپنے ہاتھ میں پکڑی بالی کو دیکھتا بولا، جو اس کی مستیوں میں کھل گئی تھی، میں تو بھابھی کو بتانے آیا تھا کہ ناشتے پہ ان کا ویٹ ہو رہا ہے، بس اور کچھ نہیں بھائیو، یو کیری آن۔ ویسے میں نے آپ کو بھابھی کو کس کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھا، امان مزے سے کہتا جھپاک سے باہر بھاگ گیا۔ اف، یہ لڑکا بھی نا، اپنے روم میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ اب رومانس کرنے کے لیے ایک بار سوچنا پڑے گا۔ دانیال جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نٹ لگانے لگا، جبکہ مہر سائڈ پہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اب تو کہاں چلی؟ دانیال نے باہر جاتی مہر کو دیکھتے آواز سے روکنا چاہا۔ آپ کے بھائیوں کی خاطرداری کرنے مہر جل کے کہتی دانیال کی بات سنے بغیر نیچے بھاگی، تاکہ امان کو کسی کو بھی کچھ بتانے سے روک سکے۔ خیریت ہے؟ تو ابھی تک گیا نہیں گھر؟ کہاں تو یونی آنے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہمایوں نے فرغام کو گراؤنڈ کے سامنے ٹہلتے دیکھا تو رک گیا۔ وہ مجھے سر کبیر سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ فرغام نے ان تینوں کو ٹالنا چاہا۔ کیا ہوا فرغام، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ علی جو ان دونوں کے جانے کا ویٹ کر رہا تھا، ان کے نکلتے ہی فرغام سے پوچھنے لگا۔ اس کی لاسٹ کلاس ابھی چل رہی ہے، اکیلے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں اسے؟ فرغام نے سامنے بنی BBA کے ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھا، جہاں حورین کی کلاس ہو رہی تھی۔ تو چل پھر کینٹین میں چل کے بیٹھتے ہیں، یہاں اتنی سردی میں ہم دونوں کلفی بن جائیں گے۔ علی نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے فرغام کا موڈ صحیح کرنا چاہا۔ مجھے ایک نظر سے دیکھنا ہے، پھر تو کل ہی دیکھ پاؤں گا۔ تو جا کے بیٹھ جا، نہیں تو تیری واقعی کلفی بن جائے گی، پھر مجھے تیری مسز کی گالیاں سننی پڑیں گی۔ فرغام کے لہجے میں حسرت پنپ رہی تھی۔ تو جب اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو اسے یقین کیوں نہیں دلاتا؟ فرغام کو خود سے حورین کے بارے میں بات کرتا دیکھ کر علی نے اسے اس سے بات کرنے کے لیے اکسایا۔ یقین تو اسے دلایا جاتا ہے جو انجان ہو، جان بوجھ کر انجان کو کیسے یقین دلاؤں؟ فرغام کی نظریں ابھی تک سامنے ہی ٹکی ہوئی تھیں، جہاں سے حورین باقی کلاس کے ساتھ تھکی باہر آ رہی تھی۔ تو یہ گاڑی کی چابی لے اور اسے گھر چھوڑ۔ نہیں، وہ میری گاڑی تو پہچان لے گی۔ تو ایسا کر، اسے اپنی بائک پہ چھوڑا اور اسے بول دے کہ اسے کل سے تو ہی پک اینڈ ڈراپ کر دے گا۔
حرین کو گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر فرغام تیزی سے کہتا سائڈ پہ ہو گیا کہ کہیں حرین اسے دیکھ نہ لے، پر اب فرغام وہ بائک پہ نہیں، بس کے سفر میں اس کا دم گھٹتا ہے، وہ تیرے ساتھ جانے پہ فوراً راضی ہو جائے گی، اگر راضی نہ ہوئی تو فورس کرے، آخر تو بھائی ہے اس کا۔ لاسٹ ٹائم جب حرین غصے میں بس سے یوں نہیں آئی تھی تو اس نے فرغام کو اپنے سفر کا حال سناتے توبہ کی تھی کہ وہ کبھی دوبارہ اس میں سفر نہیں کرے گی۔ فرغام علی کو بتاتا اس وقت کو سوچنے لگا، جا اب جلدی اس کے پیچھے، یہ نہ ہو کہ وہ بس میں سوار ہو جائے۔ فرغام علی کو اس کے پیچھے دھکیلنے لگا جو اپنے دوست کا کیئرنگ انداز دیکھ کر حرین کی قسمت پر رش کرنے لگا۔ تھینکس علی، مجھے تو سوچ کر ہی ہول اٹھ رہی تھی کہ میں کیسے جاؤں گی۔ علی کے ساتھ بائک پر بیٹھی حرین بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، سمپل، جیسے آئے تھے ویسے ہی جاتی۔ علی نے اپنا انداز سرسری سا رکھا، اوف توبہ، نہ پوچھو کتنی مشکل سے پہنچی میں، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم ہی گھٹ جائے گا۔ حرین بس کے سفر کو سوچتی جھرجھری لینے لگی، چلو آج کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب کل کا سوچو کہ کیسے آؤ گی۔ علی اس کے گھر کے سامنے بائک روکتا اس سے پوچھنے لگا، بس سے ہی، اور تو کوئی آپشن ہی نہیں۔ حرین نے مجبوری بتائی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرا روٹ ہی ہے، اگر تم ایگری ہوتی ہو تو میں تمہیں لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ علی نے بڑے اسٹائل سے سر کو جھکاتے اپنا آئیڈیا بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ اسے کہتا تو وہ منع کر دیتی۔ سچی؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ خوشی سے جھومتی آخر میں حرین اس کی پریشانی کے خیال سے خاموش ہو گئی۔ بہنوں کے کام کرتے بھائیوں کو کبھی کوئی پریشانی ہوئی ہے جو مجھے ہوگی؟ علی حرین کے سر پر ہاتھ پھیرتا واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا کیونکہ اسے واقعی دیر ہو رہی تھی۔ کاش فرغام علی کی جگہ تم میری اتنی پرواہ کرتے، تم نے سچ میں مجھے اپنے دل سے نکال دیا۔ حرین فرغام کو سوچتی اندر کی طرف بڑھی جہاں امو جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔